ایک ایسا روز ہے، ایک ایسا دن ہے جسے ہم عاشورہ محرم کے نام سے جانتے ہیں. محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، اور یہ ایسی برگزیدہ تاریخ ہے، ایسی بابرکت تاریخ ہے کہ عاشورہ محرم امم سابقہ سے لے کے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تک اور اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت، باعظمت اور محل عبادت سمجھی جاتی رہی ہے. تاریخی اعتبار سے فضل و شرف اور بزرگی والی تصور کی جاتی رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں گوناگوں خصوصیات ودیعت فرما دی ہیں. وہ قادر مطلق ہے، امروز و فردا، لیل و نہار، ماہ و سال، ساعات و اوقات، بلکہ ہر شے کا وہی خالق و مالک ہے. کسی بھی تاریخ کو اہمیت عطا فرما دے، بزرگی عطا فرما دے، بلندی عطا فرما دے، مرتبہ عطا فرما دے، مقام عطا فرما دے، اسے اختیار ہے. اور محرم الحرام کی اس مبارک تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنی مشیت و قدرت سے طرح طرح کی برکتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیا. اس کے دامن عظمت سے بہت سے اہم واقعات وابستہ ہیں. یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ اسی روز آسمان و زمین اور قلم کی تخلیق ہوئی، اور اسی روز حضرت آدم و حوا علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے. اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خدا سے سرفراز کیا گیا. اور اسی روز 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام ملے. اسی روز حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا. اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یابی حاصل ہوئی. اور پھر اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اور اسی روز ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عقد مسعود حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمل میں آیا. اسی روز قیامت بھی برپا ہوگی. اور اسی روز شہید اعظم سید الشہداء امام علی مقام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے احیاء سنت، حمایت دین اور حق و صداقت کے لیے خاندان، فرزندان، برادران اور جانثاران کی عظیم قربانیاں دے کر شہادت سے سرفراز ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس تاریخ کی کیا اہمیت ہے. مگر عوام و خاص میں خون حسین کی برکت کی وجہ یہ تاریخ اور زیادہ مشہور و معروف ہے. خون حسین کی برکت نے اسے اور بھی مقدس کر دیا. خون حسین کی سرخی نے اسے اور بھی مقدس کر دیا. جو شہرت تامہ اور سربلندی اسے حسین کے خون سے ملی، جو برکت اسے حسین کے خون سے ملی، جو شہرت اسے حسین کے خون سے ملی، اس کی چھاپ اور اس کا رنگ نہایت اور کافی گہرا ہے، جو آج کل کے کسی کے بھگانے اور دھونے سے یا کھرودنے سے نہ پھیکا پڑ سکتا ہے اور نہ مٹ سکتا ہے. حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگاں عطائے رسول غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی سنجری ثم الاجمیری قدس سرہ العزیز امام علی مقام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. شہید اعظم سید الشہداء امام علی مقام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدتنا فاطمہ الزہرا کے گلشن تطہیر میں ریحانۃ الرسول بن کر شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کو ہجرت کے 4تھے سال مدینہ منورہ میں تولد ہوئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور آپ کے ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان دی اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى شان رکھنے والی دہن شریف کا لعاب پاک ڈالا. اور اس کے 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ فرمایا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے. آپ کا اسم گرامی شبیر بھی ہے جو سریانی زبان میں جس کا معنی حسین ہے. حضرات
امامین حسنین کریمین نے جس مقدس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، یہ شرف ساری کائنات میں کسی اور بڑے سے بڑے انسان کو میسر نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جس آغوش نبوت و رسالت میں پروان پائی ہے، وہ جنتی ایوانوں اور چمنستانوں سے بہت درجے زیادہ بلند تر و بالا تر ہے۔ حضرت امام حسین کے اگر مقام کو سمجھنا چاہتے ہو تو ارشادات خداوندی سے سمجھو، احادیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے سمجھو۔ اگر ان کے مقام کو پوچھنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کے قرآن سے پوچھو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان سے پوچھو، فرشتوں سے پوچھو، ملائکہ سے پوچھو، حضرت جبرائیل امی سے پوچھو۔ اگر ان کے منصب رفیع کو سمجھنا چاہتے ہو تو خلفائے راشدین سے پوچھو، صحابہ کرام سے پوچھو، غلامان مصطفیٰ سے پوچھو، وفاداران اہل بیت سے پوچھو، جانثاران اہل بیت سے پوچھو۔ ان کے بچپن کو دیکھو، ان کے مصطفیٰ بھاتی شباہت کو دیکھو، ان کی جوانی کے تقدس کو دیکھو، ان کے تقوی و پرہیزگاری، طہارت و پاکیزگی کا مشاہدہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان سے شکل و صورت میں بہت مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یوں مشابہ تھے کہ وہ اپنے نانا جان کے سر اقدس سے لے کر سینے مبارک تک مشابہ تھے، اور امام عالی مقام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کے سینے مبارک سے قدم پاک تک مشابہ تھے۔ اور پھر حضرت امام حسین کا یہ معاملہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ شہزادہ گلگو قبا، نواسۂ تاجدار انبیاء، فرزند شیر خدا مشکل کشا، لخت جگر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا، سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی تربیت اور پرتوے مصطفیٰ ہونے کا حق ادا فرما دیا۔ دین کی پاسداری، شجر اسلام کی آبیاری، مذہب و ملت کو مستحکم کرنے کے لیے، ملت حنیفہ اور شریعت مطہرہ کو کی حفاظت کرنے کے لیے امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور گھر بار لٹا کر سر کٹا دیا۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ حضور پرنور علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلام کی خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جس میں نازنین پر پتھروں کی بارش برداشت کی، یزید پلید اسے مٹا دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کی تصویر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے پیش کی، اسے یزید پلید فسق و فجور اور بدکاری و بے حیائی کی اس پر لکیر کھینچ دینا چاہتا تھا۔ یزید پلید اسلام کے رخ تابہ پر معصیت کا پنجہ ظلم گاڑ دینا چاہتا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی آگے بڑھتا اور اس کے اس بڑھتے ہوئے پنجے کو مروڑ دیتا۔ ملت بیدا کی جبی پہ جو داغ آ رہا تھا اسے دھو دیا جاتا۔ ہمارے اور آپ کے امام عالی مقام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ نہ بڑھتے تو کون بڑھتا؟ دین انہی کے تو گھر کی چیز تھی، وہ اگر نہ اٹھ کھڑے ہوتے تو کون ہوتا؟ وہ اگر اسلام کی حفاظت نہ کرتے تو کون کرتا؟ افضل الخلائق اشرف الانبیاء کہ عظیم الشان نواسے کو عدیم المثال قربانی پیش کرنی تھی، کہ آج دنیا ہوش و خرد انگشت بدندہ ہیں کہ تیر و سنان اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد شہید اعظم سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہیں۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعے کے دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو 61 ہجری میں شہادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔